بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة الکوثر پر تدبر سٹارٹ کیا تھا، جس میں آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہاں پہ شان نزول سورۃ الکوثر کا، کہ سورۃ الکوثر کب نازل ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بیک گراؤنڈ کیا تھا سارا۔ بہت سے اسکالرز کے نزدیک سورۃ الکوثر ایک مکی صورت ہے۔ موسٹلی اسکالرز سورۃ الکوثر کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو اس کو مدنی کہتے ہیں، اور جب بھی اس چیز میں تھوڑا سا دو رائے موجود ہوں، کچھ کہیں مکی یا مدنی، تو بہت سے اسکالرز کا اس بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ جب ایک صورت کے بارے میں ڈفرینٹ رائے موجود ہوں کہ وہ مدنی بھی ہو سکتی ہے یا مکی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے سوٹیبل آنسر یہ ہوتا ہے کہ واللہ عالم، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ صورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہو اور ایک سیکنڈ ٹائم دوبارہ نازل ہوئی ہو، انوائرمنٹ کے اکارڈنگ، حالات کے مطابق اس صورت کو دوبارہ نازل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے نازل کیا ہو، تو واللہ عالم۔ لیکن ہم اس چیز کی جو ریزن ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ یہ دو ڈفرینٹ مواقع مکی یا مدنی کہنے کی وجہ پیچھے کیا ہے۔ جو اسکالرز اس کو مکی صورت کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ جب قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دے رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جن کا نام عبداللہ آتا ہے، وہ ان کا تب انتقال ہوا، تو اس کے رزلٹ میں ان کے انتقال کے بعد قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دی، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے نبی پاک کے بیٹے کے انتقال پر، تو اس چیز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غمزدہ کیا، انہیں بہت تکلیف پہنچائی، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ قریش کے صرف انہوں نے تکلیف نہیں دی، یا جسٹ انہوں نے صرف اس چیز پہ خوش نہیں ہوئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بنایا گیا۔ مذاق یہ بنایا گیا کیونکہ عرب کا ایک کلچر رہا ہے، جو کہ ابھی تک آئی تھنک ہے، کہ عرب میں لینیج کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، بیٹوں کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، کیونکہ بیٹے نسل کو آگے لے کے جاتے ہیں، تو وہ بیٹوں کو ایک شہرت اور عزت کے پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ جس کے بیٹے ہیں اس کی شہرت ہے اور عزت ہے اور نسل آگے چلے گی، نام باقی رہے گا۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گیدرنگ میں بیٹھ کے مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اس کا نعوذ باللہ کہ ان کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کے بعد ان کا تو ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کو تو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور اس طرح سے وہ نبی پاک کا مذاق بناتے تھے، اور یہ چیز نبی پاک کو بہت ہرٹ کی، بہت زیادہ تکلیف ان کو دی گئی اس چیز سے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس چیز کے ریفرنس کے اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹائم پر سورۃ الکوثر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جو اسکالرز مکی دور کا کہتے ہیں ان کا پیچھے پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے۔ اب جو اسکالرز مکی دور کا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو قریش نے بہت تکلیف دی جس کے رزلٹ میں یہ صورت نازل ہوئی، تو وہ ایک واقعہ جو کہ بگسٹ ایویڈنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ ایک واقعہ رکھتے ہیں شان نزول پر، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک واقعہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اسکالرز سورۃ الکوثر کی شک شان نزول کے ساتھ۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جو تھے عاص ابن وال، وہ ایک مشرک تھے، اور دو صحابہ رسول جو ہیں ان کا ہم نام سنتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے بھی، عمر بن عاص اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بن عاص، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو والد اور ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر بن عاص، انہی کے کلوز ریلیٹیو تھے عاص ابن وال، ٹھیک ہے؟ یہ مشرک تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کافر تھے، مشرک میں سے تھے۔ انہوں نے کچھ کیا تھا ایسا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ اب یہ واقعہ ادھر یہ ہے کہ قریش کی ایک گیدرنگ تھی، اور اس میں سارے قریش مکہ بیٹھے تھے تقریباً،
اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکس کر رہے تھے، اور ڈسکشن کا موضوع یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے اور ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھیں۔ جب عاص ابن وال نے دیکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ لاؤڈلی بولا اونچی آواز میں کہ نعوذ باللہ کہ اس کو تو ڈسکس ہی مت کرو، ٹھیک ہے، اور لاؤڈلی وہ یہ باتیں کرنے لگ گیا کہ چھوڑو اس کو تو ڈسکس مت کرو، اس کو تو اس کے اپنے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا ہے۔ مطلب وہ ایڈریس کرا تھا ابو لہب کو، کہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو ایڈریس کر کے کہہ رہا تھا کہ اس کو تو اس کے اپنے چچا نے چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں نے چھوڑ دیا، اپنی فیملی نے چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ اس کا تو لینیج ہی آگے نہیں چلے گا، اس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ بھی اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، تو اس کی تو آگے بات ہی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا تو نعوذ باللہ ذکر ہی آگے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا تو ذکر ہی آگے نہیں چلے گا، اس کا تو کوئی خاندان ہی نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایک اور انہوں نے بات کی، وہ انہوں نے کہا کہ عاص ابن وال نے کہا کہ مطلب اس کے تو خدا نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اس کے بیٹوں کو لے گیا ہے، اتنی تکالیف اس کو پہنچا رہا ہے، تو اس کا تو کوئی بھی اپنا نہیں ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنے والا، تو اس کو تو چھوڑ دو، اس کا تو تم ذکر ہی مت کرو۔ جب اس نے اس طرح لاؤڈلی یہ باتیں کہیں، تو سیرت کی کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، اس کے اندر اس واقعہ کو ریفرنس میں رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الکوثر اس موقع پر نازل ہوئی جب عاص ابن وال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، اور اس کے ریفرنس میں یہ صورت نازل ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے انتہائی محبت اور پیار اور ایک اپنائیت کا جو ہے نا وہ محسوس کروائی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر باقی نہیں رہے گا، آپ دیکھیں گے قیامت تک نبی پاک کا ذکر آپ کا ذکر باقی رہے گا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، میں نے تو آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور نبی پاک کے کو جو ماحول اور لوگوں سے تکالیف ملتی تھیں ان پہ مرہم رکھا ہے۔